Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. آج گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سید عظمت صدیقی صاحب تھوڑی دیر پہلے کچھ گھنٹے پہلے انتقال کر گئے طویل علالت کے بعد. ایکچولی ان کا جو وجہ شہرت ہے وہ obviously گورنرشپ تو نہیں ہے, وہ تو ان کا چیف جسٹس رہنا ہے اور ان کا جج رہنا ہے, اور خاص طور پہ اس موقع پر پاکستان کے چیف جسٹس تھے جس وقت پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا دیا. اللہ ان کو مغفرت فرمائے سید عظمت صدیقی صاحب کے. لیکن obviously being a journalist اگر ان کا انالیسس کیا جائے کیریئر کا تو خاصا کنٹروورشل کیریئر رہا ہے سید عظمت صدیقی صاحب کا. ان پر یہ الزام تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کوئٹہ رجسٹری اور سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف ایک پورا ججز کا محاذ کھڑا کیا, اور یہ بھی عدلیہ کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ جو عدالت ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی, یعنی کہ آدھے ججز جو تھے وہ سید عظمت صدیقی صاحب کے ساتھ اور آدھے جو تھے یعنی خلاف ہو گئے آدھے سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف, کیونکہ سجاد علی شاہ صاحب جو ہے ان کا اور نواز شریف صاحب کی ایک ٹسل چل رہی تھی. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا الائنس مبینہ طور پر اس وقت سامنے آیا. اس کے بعد جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یا تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ریزائن کریں گے یا وہ کوئی آرڈر دیں گے پرویز مشرف کے مارشل لا کے خلاف یا ان کے کاؤنٹر کو کے خلاف, لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا اور کچھ مہینوں تک وہ کام بھی کرتے رہے. اس کے بعد جو مبینہ طور پر ایگریمنٹ کچھ ہوا تھا ان کا اور پرویز مشرف کا وہ پورا نہیں ہو سکا, غالباً پی سی او کے حوالے سے تھا, جس کے بعد سید عظمت صدیقی صاحب جو انہوں نے ریزائن کیا اور انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا. اس کے بعد اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریوارڈ کے طور پر سید عظمت صدیقی صاحب کو نواز شریف صاحب نے گورنرشپ دی سندھ کی, لیکن بہرحال اللہ ان کے درجات بلند کرے. یہ تو ان کا کیریئر کا ایک طائرانہ نگاہ تھا ایک آبجیکٹو نظریے سے. پیناما میں بھی ویورز ضرور بات کریں گے کہ پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے کافی چھائے ہوئے تھے وہ ٹی وی کے اوپر, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ پیناما کے کیس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پہلے انہوں نے بسیں تقسیم کی اسلام آباد کے بچوں کے درمیان, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مائنورٹی کمیونٹی کی ایک تقریب سے خطاب کیا, اور اس میں جو کچھ انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو ضرور سنوا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اگر احمد رضا قصوری صاحب ایسا موجود ہے. احمد رضا قصوری صاحب ایک مختصراً ضمناً سوال ہے, پروگرام تو اس پہ نہیں ہے. سید عظمت صدیقی صاحب جو ہے ان کو آپ کیونکہ آپ بھی لائر رہے ہیں, کوئی ایسا اصول پرست جج کے طور پہ یاد رکھا جائے گا, یا کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے پرویز مشرف کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا, یا ان کے اور پرویز مشرف کے درمیان کوئی ڈیل تھی جو آگے جا کے نہیں ہو سکی؟ آپ تو جانتے ہوں گے ان معاملات کو, اگر جانتے ہیں تو ضرور بتائیے. دیکھیں, مرحوم جج جو ہیں اب ان کا ایک اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ہے, دنیا سے ان کا رشتہ کٹ چکا ہوا ہے, تو اس لیے میں ان کی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو ہمت, حوصلہ اور صبر جمیل عطا فرمائے کہ وہ اس سانے کو برداشت کر سکیں. He was a good judge, very intelligent, very smiling judge, اینڈ باقی ہمارے اپنے میں بہت ساری کوتاہی ہیں, تو ہمیں کس نے بتایا کہ ہم لوگوں کی چھان بین کرتے رہیں, کیونکہ جب آپ کسی پہ ایسے انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. اگر آپ 3 انگلیوں کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ کو 1 انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اچھا, احمد رضا قصوری صاحب کی یہ گفتگو جو ہے اس سے بالکل سملر جو نواز شریف صاحب نے بات کی ذرا وہ اب سن لیتے ہیں. کراچی سے اب لاہور موٹر وے آ رہی ہے, 6 رویا بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچ رہا ہے. صبح ناشتہ کریں گوادر میں اور دوپہر کا کھانا کھائیں جا کے کوئٹہ میں. کراچی حیدرآباد کی 6 رویا 6 لین موٹر وے تیار ہو رہی ہے. کے پی کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پر بھی موٹر وے ہم بنا رہے ہیں. حسن عبدال سے حویلیاں 6 لین موٹر وے ہم بنا رہے ہیں. وہ نیا پاکستان بنانے والے کچھ نہیں بنا رہے, یہ سارا کچھ ہم بنا رہے ہیں. بھائی ہمارے معاشرے میں لوگ بہت غیبت کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں. میری شکایت ان کو لگاتے ہیں, ان کی شکایت مجھے لگاتے ہیں. ان کی پیٹھ کے پیچھے مجھ سے بات کرتے ہیں, میری پیٹھ کے پیچھے کسی اور سے بات کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں غیبت. تو یہاں روز لوگ غیبت کرتے ہیں. یہاں تو روز ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں. آپ رات کو شام کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, نظر نہیں آتا آپ کو کتنی مٹی پلیت ہوتی ہے لوگوں کی, کیسے کیچڑ اچھل رہا ہوتا ہے, الزام در الزام. اور یہاں سیاست میں بھی ایسے کچھ لوگ نئے آ گئے ہیں جو روز نیا جھوٹ بولتے ہیں, روز نیا الزام لگاتے ہیں, اور ان کو اس کے باوجود کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, کیا کر رہے ہو. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی
قصوری صاحب جو آپ نے بات کی نا جسٹس سعید عظمت صدیقی صاحب کے متعلق، وہی بات نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الزام لگاتے ہیں، اور آپ سے مراد جب ٹی وی پہ الزام لگتا ہے تو وہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے. آپ ایگری کریں گے پرائم منسٹر سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الزام اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. دیکھیں جو پیناما ہے اگر تو وہ پاکستان سے معاملہ شروع ہوتا تو آپ کوئی میلا فیڈی یا اس پر کوئی اور الزام لگا سکتے کہ بھئی کسی نے شرارتاً یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے. یہ کہ انٹرنیشنل فنامنا ہے جس میں کہ انٹرنیشنلی پولیٹیشنز کے، ڈرامٹسٹ کے، ایکٹرز کے، فسکل ورلڈ کے لوگوں کے نام آ رہے ہیں جنہوں نے آف شورز کمپنی بنائی اور جنہوں نے منی لانڈرنگ کی. اس میں نواز شریف کے بچوں کا بھی نام آ گیا. سو therefore اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو لوگ اخلاقی جو سٹینڈرڈ رکھتے ہیں انہوں نے استعفے دے دیے. آپ کے سامنے مثال ہے نیتن یاہو کی، اس کو 4 گھنٹے تک ایک وہاں کا جو ڈی ایس پی یا انسپیکٹر ہوگا وہاں کی ایف آئی اے کا، اس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ایز اے پرائم منسٹر فار کرپشن چارجز. کیا نواز شریف صاحب اپنے آپ کو ایف آئی اے کے کسی ڈیپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ وہ ان معاملات کو، کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے اور پیسے جب آ گئے تو ملک سے باہر کیسے گئے، ان سوالوں کا جواب دیں؟ آنسرز نو. سو میاں نواز شریف کا جو ہے، دیکھیں کہ ان کا جو ماضی میں جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے دیٹس ناٹ ویری کانفیڈنس انسپائرنگ. ہمارے پاس یہ ایویڈنس تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب چور ہیں یا نواز شریف صاحب نے کرپشن کی ہے، تو پھر ہم کیوں انگلی اٹھاتے ہیں ان کے اوپر جو 3 انگلیاں ہماری طرف آتی ہیں؟ آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، کچھ اور کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جنہوں نے انگلی اٹھائی ہے، کیونکہ میں نے تو نہیں انگلی اٹھائی، جنہوں نے انگلی اٹھائی ہے وہ ان کی 3 انگلیاں ان کی طرف ضرور ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی 3 انگلیاں ہماری طرف بھی ہیں، ہم نے بھی جواب دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال تو انہی سے کیا جائے کہ جنہوں نے ان پر انگلی اٹھائی ہے. لیکن ہم تو جیسے آپ آبزرور ہیں، ایز اے اینکر پرسن، آئی ایم ایز اے اینالسٹ از واچنگ، لیکن جو میں واچ کر رہا ہوں اس میں مجھے خاصی ایک حقیقت کا عنصر ضرور نظر آتا ہے. رائٹ. ہارون رشید صاحب، اخلاقی سٹینڈرڈ کی بات کی ہے احمد رضا قصوری صاحب نے. اس سارے مقدمے میں اس سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اور جو یہاں کا مزاج ہے، کیا پرائم منسٹر جن کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے یا ان کی فیملی پہ کوئی اخلاقی سٹینڈرڈ کی یارڈ سٹک سے ان کو جج کیا جائے گا؟ وہ خود اپنے آپ کو جج کریں گے یا ایون اس سے بڑھ کر ان کے ووٹروں کو اس لحاظ سے جج کریں گے، یا یہ اخلاقیات کا سوال ہی ریلیونٹ ہے پاکستانی سوسائٹی اور سیاست میں اس کیس کو لے کر؟ بھائی اس پہ کیا کہیں، یعنی وزیر اعظم صاحب ایک تو تنقید کو غیبت کہتے ہیں. جی. کاش کہ کچھ پڑھے لکھے ہوتے، کوئی کتابیں پڑھا کرتے، کوئی اہل علم سے ملا کرتے. انہیں تنقید غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو وزیر اعظم کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ صحیح ہو، مگر صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ابھی فوجی عدالتوں کا چھوٹا سا معاملہ ہے. جی. یعنی انہوں نے کہا فوجی عدالتیں ختم کر دی ہیں، پھر پتہ چلا نہیں ختم کی، پھر مشاورت کر رہے ہیں. 2 مہینے پہلے کیوں نہیں شروع کر دی؟ یہ ٹیررزم کا معاملہ ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اس میں برائے نام ہی کیا. کراچی میں کس نے جانے دی؟ وزیرستان میں کس نے جانے دی؟ بلوچستان میں کون جان ہتھیلی پہ رکھ، زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے کس نے مقابلہ کیا ٹیررزم کا؟ اب یہ غیبت ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں. کوئی ان کو سمجھایا ان صاحب کو کہ اسے غیبت نہیں کہتے، اسے تنقید کہتے ہیں. اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں. اور غیبت وہ ہوتی ہے جو پیٹھ پیچھے کی جائے، جیسے وہ خود بھی کہہ رہے تھے. ٹیلی ویژن پہ کون سی غیبت ہوتی ہے؟ باقی ان کے اخلاقی معیارات ہیں. اب کیا میں ان چیزوں کو دہراؤں، چھوڑیں. اخلاقی معیار میں بڑے بہت ہی عظمت کے فائد ہیں. نہ کبھی انہوں نے فوج سے ساز باز کی، نہ انہوں نے کبھی فوج سے ساز باز کی، نہ کبھی خفیہ ایجنسیوں سے کی، نہ انہوں نے حکومت میں رہ کے پیسہ کمایا، نہ ان کی بیرون ملک کوئی جائیداد ہے، نہ ان کی اولاد ملک سے باہر ہے. دنیا میں کوئی ایسا بھی وزیر اعظم ہوتا ہے یار جس کا بزنس ملک سے باہر ہو، جس کی اولاد ملک سے باہر ہو، جس پر ٹیکس پہ اعتراض ہوتا ہو؟ 500 روپے اعتراض صاحب کہتے ہیں 95-94 میں انہوں نے ٹیکس دیا، پھر یہاں آئے تو 5 لاکھ دیا، پھر شور مچا تو 18 لاکھ ہو گیا. بھئی آپ کی تو جائیداد ہی کوئی نہیں، بچوں کو دے دی، اب کہاں سے دے رہے ہیں؟ کاروبار ہی کوئی نہیں ہے، قرض لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میری غیبت کرتے ہیں. وہ اس کو غیبت کہتے ہیں یار؟ کو خدا ان کے 5-6 اسپیچ رائٹرز ہونا رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو تھوڑی سی اردو پڑھا دے. اسے تنقید کہتے ہیں، غیبت نہیں کہتے.
آپ نے ایک چیز بھول گئے تھے، نہ عدلیہ کو آپس میں لڑایا اور نہ چیف جسٹس کے خلاف بینچ جو ہے لوگوں کو تقسیم کرایا عدلیہ کو، کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سعید عظمت صدیقی صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور آبویسلی جو شخص اس اہم ترین پوسٹ پہ رہا ہو جو کہ جج ہے یا پولیٹیشین ہے تو وہ تاریخ کو بھی جواب دہ ہے، مرنے کے بعد بھی اور اپنی زندگی میں بھی۔ عدلیہ کے معاملے میں تو کامران شاہد صاحب ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ ججوں کے ساتھ یہ ساز باز رکھتے ہیں۔ رفیق تارڑ کو کس لیے صدر بنایا تھا، جسٹس لون کو کس لیے سینیٹر بنایا تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ ایک آدمی جج ہے گھر جا کے بیٹھا ہوا ہے، سیاست سے اس کا واسطہ کوئی نہیں، اس کو صدر بنا دیا اور ایک کو سینیٹر بنا دیا، اور باقی کسے کہانی ہے سب کو پتہ ہے، اور اسے وہ کہتے ہیں غیبت۔ ماشاءاللہ رائٹ۔ سلیم بخاری صاحب، آج سعید عظمت صدیقی صاحب کا انتقال بھی ہوا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے۔ ایک تو بتا دیجئے کہ کیا یہ جو پرسیپشن ابھرتی ہے پرائم منسٹر کے بارے میں اس لیے پرائم منسٹر کو بھی زور دے رہا ہوں کہ آج انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے لوگ غیبت کرتے ہیں obviously اور چغلی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے اپنے حوالے سے زیادہ تر فوکس رکھ کے بات ہو رہی تھی انڈائریکٹلی۔ تو یہ جو جوڈیشری کا پرسیپشن ہے کہ یا تو نواز شریف صاحب جوڈیشری سے لڑے یا حملہ کرایا یا ان کو آپس میں لڑا دیا یا ان کو اپنے ٹائپ کر لیا جس طریقے سے بھی، ایک یہ تاثر آپ کے خیال میں آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ اور مجھے پتا ہے پیناما کیس پہ میں اور آپ شاید اتنی بات نہ کرنا چاہیں، لیکن اخلاقی لحاظ سے پرائم منسٹر کی پوزیشن کمزور پڑ رہی ہے مضبوط ہو رہی ہے اس کیس کو جو کھل رہا ہے یہ؟ بخاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات کی جسٹس سعید عظمت صدیقی کی، جی ایز اے جرنلسٹ، ایز اے ہیومن بینگ، میرے خیال سے ان کا یہ سنگل کنٹریبیوشن جو ہے کہ اگینسٹ ملٹری ڈکٹیٹر ہی سیڈ نہیں لیتا میں اوتھ آپ کے اس طریقہ کار کے تحت جو آپ چاہتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو گئے۔ میرے خیال سے یہ سنگل کنٹریبیوشن ہے کہ ہمیں ان کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ باقی جو زندگی میں انہوں نے کیا، وہ جیسا کہ احمد رضا قصوری صاحب نے کہا کہ وہ اب چونکہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں لہذا اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ اوائڈ کی جائے تو بہتر ہے۔ یقینی طور پہ بہت کنٹروورشل زندگی انہوں نے گزاری ہے ایز اے جج بھی اور ایز اے ہیومن بینگ بھی، لیکن جیسا میں نے کہا میرے نزدیک ان کا یہ سنگل کنٹریبیوشن جو ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پریشرز بہت زیادہ تھے، جب ملٹری کا خوف بہت زیادہ تھا، اس وقت سٹینڈ کرنا اپنے موقف کے اوپر، اپنے جس پر آپ بلیو کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ غیبت کی بات کی ہارون رشید صاحب نے، میں ان کو اپنی طرف سے یقین دلاتا ہوں، اور مجھے یہ توقع ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ کہا ان کی مراد ہم تبصرہ نگاروں سے یا جرنلسٹوں سے نہیں تھی بلکہ ان سیاسی لیڈروں سے شاید ہوگی جو بیٹھ کے یہاں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، چونکہ وہ حکومت کے اوپر کسی اور اینگل سے بخاری صاحب معافی چاہتا ہوں، ایک منٹ بخاری صاحب معافی چاہتا ہوں، میں ٹوکنا نہیں چاہتا آپ کو، ماشاءاللہ بڑی روانی سے آپ بات کرتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ میں ایک بات کہنا نہیں چاہتا تھا، ایک جگہ میں گیا مجھے زبردستی لے گئے، اصرار کیا دوستوں نے، اور جیسے انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھتے ہی 1 گھنٹہ غیبت کے خلاف انہوں نے تقریر کی جو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی۔ وہ اسی کو غیبت کہتے ہیں حضور، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے اس میں کوئی رد عمل نہیں دیا، اور بعد میں مجھے بتایا گیا کہ وہ بڑے ناراض تھے، کہتے تھے یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے۔ بخاری صاحب انہوں نے ٹی وی کا ہی ذکر کیا، کل بھی انہوں نے فرمایا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہ جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں ہماری حکومت کی ترقی کے حوالے سے ان کو لوگ دیکھ ہی نہیں رہے اب، تو وہ ٹی وی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ ان کا رول کوئی نہیں ہے پرائیویٹ میڈیا میں۔ جی نواز شریف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، پھر انتہائی معذرت کے ساتھ ہارون رشید صاحب سے بھی آپ سے بھی، ہم یہ اسیوم نہیں کر رہے ہیں کہ ہی مینٹ اس۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے جو سیاسی مخالفین صبح سے شام تک بیٹھ کے ہرزہ سرائی کرتے ہیں یا ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا جینوئن تنقید کرتے ہیں، اس کو شاید وہ غیبت قرار دے رہے تھے۔ یہ میری چھوٹی سمجھ کے مطابق یہ ہے، اگر تو وہ جرنلسٹوں کے بارے میں کہہ رہے تھے تو میرا خیال سے اس سے بڑی حماقت وہ نہیں کر سکتے، اور اس سے بڑی کوئی چھوٹا پن نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا شخص جو رول کر رہا ہے، سر یہاں مقابلہ شروع ہو جائے حماقتیں گنوانے کا کہ بڑی حماقت کون سی تھی اور چھوٹی کون سی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بہت چھوٹی بات ہوگی اگر وہ ایک رولنگ ایلیٹ ہوتے ہوئے، ایک حکمران ہوتے ہوئے جرنلسٹوں کی بات کو غیبت کہتے ہیں، تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات کی کسی سے بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات آپ نے کہا میں پاناما پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں پاناما پر بات کرنے میں بالکل سینسٹیو نہیں ہوں، میں پاناما میں بات کر سکتا ہوں، لیکن ایک ہی بات کوئی 2000 دفعہ کر کے وہ بات اپنا تاثر کھو دیتی ہے۔ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو، مقدمہ کہاں جا رہا ہے، جج کیا سوچ رہے ہیں، فیصلہ کیا آئے گا، یہ تو ابھی شاید کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں اگر تمام وہ فریق جو مقدمے میں مدعی ہیں
ان کے بیانات دیکھوں، چاہے وہ عدالت کے باہر ہیں، چاہے وہ ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے ہیں، تو مجھے یہ یقین سا ہونے لگتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ مقدمہ ہار رہے ہیں۔ آج آپ شیخ رشید صاحب سے شروع ہو جائیں، اس کے بعد نعیم الحق پر آ جائیں، عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ سب کچھ آپ ریکال کر کے دیکھیں، تو یہ ان کے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ڈیفالٹ ہے، ان کو ایسے کامنٹس نہیں دینے چاہیے۔ کون آپ کو لگتا ہے ہار رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے؟ سر آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی والے ہار رہے ہیں؟ بھائی میں نے سارے مدعیوں کی بات کی ہے، جتنے بھی ہیں، اس میں شیخ رشید صاحب ہیں، اس میں جماعت اسلامی ہے، اس میں پی ٹی آئی ہے، یعنی اپوزیشن ہار رہی ہے، پارٹی کے بئی خواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ تو میں جج کر نہیں سکتا، لیکن ان کے بیانات سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ لگتا ہے بال ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ یہ تو اخلاقی لحاظ سے پھر آپ میرے سوال کا جواب یہ سمجھا جائے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ پٹیشنر جو ہے ان کی پوزیشن نیچے جا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کی اگر بڑھ بھی نہیں رہی، مضبوط بھی نہیں رہی، تو گر بھی نہیں رہی، یہی بات ہے بخاری صاحب کی؟ میرا سوال یہی تھا نا۔ آپ تھوڑا سا زیادہ کر گئے، اچھا، اس لیے کہ اخلاقی توقعات وہاں رہنی چاہیے جہاں پر ہمارے ہاں معاشرہ اخلاقی اقتدار پر قائم ہو۔ اخلاقی اقتدار پر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں چھانگا مانگا ہو جاتا ہے، یہاں اپنے پارٹیاں بدل لی جاتی ہیں۔ 8 سال آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ آخری جملہ عرض کر دوں، آخری جملہ، جی آخری جملہ، 8 سال میں 4 پارٹیاں بدلنے والا شخص مقدمے کا وکیل بھی ہے، ٹی وی اینکر بھی ہے، کامنٹیٹر بھی ہے، اور ایک سیاسی جماعت کا ترجمان بھی ہے۔ یہ اخلاقی اقتدار اگر ہیں تو اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، میں جاؤں گا مظہر صاحب کے پاس، لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو آبویسلی میں پوری سوسائٹی کی آپ پہ اور خود پہ ذمہ داری نہیں ڈال رہا، وہ آپ اور میں اپنے اخلاقیات کے لیول سے بات کر رہے ہیں، اور سوال بھی میرا اسی پہ رائے میں ہوتا ہے کہ آپ کے پرسپیکٹو سے یہ بات۔ جی آگے مظہر صاحب، آپ تھوڑا میرے حساب سے جی بتائیے۔ میرے حساب سے اگر اپوزیشن یا پی ٹی آئی مقدمہ ہارتی ہے تو اس میں نواز شریف کا نہ کوئی کمال ہوگا، نہ نواز شریف کے آرگومنٹ اور اس کے وکلاء کا کوئی کمال ہوگا، ان کی بے وقوفیوں کو کافی دخل ہوگا اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مظہر عباس صاحب، پرائم منسٹر آج چھائے ہوئے تھے، کبھی انہوں نے بسوں کا افتتاح کہہ رہا ہوں، بسیں تقسیم کی اسٹوڈنٹس کے درمیان، کبھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی بتایا کہ روڈز بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ، اور انہوں نے غیبت کا ذکر کیا۔ آپ تھوڑا لیٹ آئے، میں سنوانا چاہ رہا ہوں، بخاری صاحب ایگری نہیں کر رہے، لیکن میری اور ہارون صاحب کی انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ غیبت سے مراد ٹی وی چینلز پہ ہونے والی ان پہ تنقید ہے۔ یہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا پرائم منسٹر نے۔ کراچی سے اب لاہور موٹر وے آ رہی ہے، 6 رویا بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے، صبح ناشتہ کریں گوادر میں اور دوپہر کا کھانا کھائیں جا کے کوئٹہ میں۔ کراچی حیدرآباد کی 6 رویا 6 لین موٹر وے تیار ہو رہی ہے، کے پی کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بھی موٹر وے ہم بنا رہے ہیں۔ حسن ابدال سے حویلیاں 6 لین موٹر وے ہم بنا رہے ہیں، وہ نیا پاکستان بنانے والے کچھ نہیں بنا رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم بنا رہے ہیں۔ بھائی ہمارے معاشرے میں لوگ بہت غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، میری شکایت ان کو لگاتے ہیں، ان کی شکایت مجھے لگاتے ہیں، ان کی پیٹھ کے پیچھے مجھ سے بات کرتے ہیں، میری پیٹھ کے پیچھے کسی اور سے بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ تو یہاں روز لوگ غیبت کرتے ہیں، یہاں تو روز ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ رات کو شام کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، نظر نہیں آتا آپ کو کتنی مٹی پلیت ہوتی ہے لوگوں کی، کیسے کیچڑ اچھل رہا ہوتا ہے، الزام در الزام۔ اور یہاں سیاست میں بھی ایسے کچھ لوگ نئے آ گئے ہیں جو روز نیا جھوٹ بولتے ہیں، روز نیا الزام لگاتے ہیں، اور ان کو اس کے باوجود کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کیا کر رہے ہو؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی فیض نہیں دے۔ جو آبویسلی پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ آپ شام کو اگر ٹی وی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح لوگوں کی مٹی پلیت ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے۔ مظہر عباس صاحب اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ مقدمہ جو ہے اخلاقی لحاظ سے اس میں پوزیشن سٹرونگ ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی یا ویک ہو رہی ہے جیسا چل رہا ہے یہ؟ دیکھیں کامران، مقدمے پہ تو میں بالکل بھی نہیں بولوں گا، کیونکہ جرنلسٹکلی میں نہیں سمجھتا یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں میرا خیال ہے وزیر اعظم 2-3 باتیں کر رہے ہیں۔ چغلی تو ان کی پارٹی کے اندر کی طرف اشارہ ہوگا ان کا، اچھا، کیونکہ چغلی تو وہی کر سکتا ہے جو پارٹی کے اندر رہتا ہو۔
اور غیبت بھی پارٹی کے اندر ہی ہو سکتی ہے. میں آپ آف دا ریکارڈ یا الگ بیٹھ کے کوئی بھی گفتگو کر سکتے ہیں. وہ وزیر اعظم تک کیسے بات پہنچتی ہے؟ اگر وزیر اعظم تک پہنچتی ہے, ہم تو کیمرے کے سامنے کرتے ہیں, ان کے بندے کو بٹھا کے کرتے ہیں پرائم منسٹر کے, ان کی جماعتوں کو بٹھا کے. تو میرا خیال ہے ایک تو ان کا اس طرف اشارہ ہے. باقی وہ ضرور, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جی لوگوں نے وہ ٹی وی دیکھنے چھوڑ دیے, تو یقیناً ان کی طرف اشارہ ہے. یہ ان کا ضرب قلم ہے اصل میں, جو اہل قلم پہ وہ وار کرنا چاہتے ہیں. وہ چونکہ اہل قلم کانفرنس جو جس طرح کی ہوتی ہیں, ہماری سرکاری اہل قلم کانفرنس ہوتی ہیں, اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اس طرح کی اہل قلم کانفرنس. تو یہ ضرب قلم ہے. وہ یقیناً ان کا اشارہ میڈیا کے بعض اینکرز کی طرف بھی ہے, ان کا اشارہ اپنی پارٹی کے اندر بھی ہے. جس طرح میں نے کہا چغلی اور کوئی نہیں کر سکتا, چغلی پارٹی کے اندر کوئی آدمی کر سکتا ہے, تو اس کی طرف بھی غالباً ان کا اشارہ ہے, اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جن بسوں کو جس طرح انہوں نے آج صبح تقریر کی تھی, مجھے بڑی خوشی ہو کہ وہ یہ کہیں کہ آج سے مسلم لیگ نون کے تمام ایم این ایز کے بچے جو ہیں وہ ان پبلک اسکولز میں پڑھا کریں گے. وہ آج یہ اعلان کرتے کہ جی میرے اور ان کے جو دیگر جو وہ ہیں منسٹرز ہیں وہ بھی گورنمنٹ اسکولز. تو جب تو بات بنتی, جب تو ان بسوں کی ویلیوز ہوتی, ان بسوں میں ہم ٹریول کیا کریں, ان ٹرینز میں ہمارے وی آئی پیز ٹریول کیا کریں, جس طرح باہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایون برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں اور بھی دیگر ممالک ہیں, اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے لوگ عام آدمی کی طرح ٹریول کرتے ہیں. بعض سیکیورٹی معاملات ضرور ہوتے ہوں گے. تو جب عام آدمی کا پرسیپشن آپ پیش کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پریکٹیکلی یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. آپ کو ثابت کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ افتتاح کے وقت آئے, آپ نے تھوڑا سا بس میں ٹریول لیکن مدر صاحب آپ کو سٹرونگ لگے پرائم منسٹر, مطلب چلے آپ پیناما پہ اتنے ریفرنس تک تو ہم بات کر سکتے ہیں نا آپ کے ساتھ, کہ اتنا بڑا مقدمہ ہے جس کا اتنا بڑا پریشر ہے پرائم منسٹر پہ ذاتی طور پہ, ان کی فیملی پہ, اس کے باوجود جو آپ کو آج باڈی لینگویج لگ رہی ہے پرائم منسٹر کی, جس طرح آج صبح سے لے کے شام تک وہ ٹی وی پہ چھائے ہوئے تھے, افتتاح کر رہے ہیں, سڑکیں بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہم نے اندھیروں کو دور کرنا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پریشر آیا مقدمے کا کہ نہیں ان پہ, یا پریشر کی وجہ سے ریئیکٹ کر رہے ہیں اس طرح؟ جی دیکھیں کامران, مجھے اپیرنٹلی وزیر اعظم بہت نروس نہیں نظر آئے. میں یہ نہیں کہوں گا بہت اوور کانفیڈنس یا کانفیڈنس ہے, لیکن مجھے ان کی نروسنس, ورنہ نروسنس میں آدمی چھٹی لے لیتا ہے, ویکنڈ پہ چلا جاتا ہے, ادھر ادھر چلا جاتا ہے, اس طریقے سے مجھے ان کی باڈی لینگویج کوئی وہ نہیں لگی. اور جو ہارون رشید صاحب نے بات کی, تو ماضی میں ابھی سعید الزماں صدیقی صاحب کا جو انتقال کی بات ہو رہی تھی, دیکھیے ان کا سعید الزماں صدیقی نے جس طرح سلیم بخاری صاحب نے کہا تھا کہ بڑا ہسٹورک رول رہا تھا جب انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا تھا, لیکن ایک بہت کنٹروورشل رول بھی رہا تھا ان کا 98 کے اندر, جی میں نے بتایا سجاد علی شاہ اور باقاعدہ سپریم کورٹ اپنی تاریخ میں کبھی اس طرح تقسیم نظر نہیں آئی کہ صبح ایک پٹیشن ہوتی تھی اور دوپہر کو دوسری بینچ اس کو اورلی جو ہے ریجیکٹ کر دیا کرتی تھی. تو وہ ایک متنازع رول بھی ان کا وہ متنازع رول بھی رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور ان کے ساتھ وزیر اعظم نے میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی بھی یہ کی کہ انہوں نے اپنے صحیح ضرور انہوں نے ریوارڈ دیا ہوگا, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو گورنر بنانا بھی مناسب نہیں ہے. جو چیف جسٹس کی اول تو خود ہی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو وہ ایم این اے. میں صرف یہ کہوں گا کامران, جس اوور آل اس پہ پرسپیکٹو میں جس کرپشن کے خلاف ہم بات کرتے ہیں اس کے خلاف بڑا بہتر ہو کہ اگر جو ریٹائرڈ کی بات کر رہا ہوں, ججز ہوں, جرنلسٹ ہوں, اس طرح کے لوگ ہوں جو مختلف بزنس کرتے ہوں, ریل اسٹیٹ, وہ ان کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے, نہ ان کو اجازت ہونی چاہیے. رائٹ سر. نہ ریٹائرڈ آفیسرز ہوں, نہ جرنلسٹ ایسے ہوں جو اپنے پروفیشن کو ایز اے لیڈر استعمال کرتے, سیڑھیاں استعمال کر کے سیاست میں داخل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے ملک میں کرپشن بڑھتی ہے. بڑا زبردست مدر صاحب, بڑا زبردست تجزیہ آپ نے کیا. 80% آپ سے ایگری کروں گا, صرف اس بات سے ایگری نہیں کروں گا آپ کی اور بخاری صاحب کی کہ جن ملکوں سے ہم نے جمہوریت لی ہے, کیونکہ آبویسلی یہ ہمارا سسٹم آف گورننس تو نہیں ہے, ہم نے باہر سے لیا ہے, وہاں پر ہر اس طرح کے مقدمے پہ ٹی وی پہ ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ریسپیکٹیبل ہے. احمد اللہ قصوری صاحب, آپ کو پرائم منسٹر جو ہے نہیں ہوتی, برطانیہ میں نہیں ہوتی کامران. برطانیہ میں آپ ڈاکٹر عمران فاروق, سر آپ ڈاکٹر عمران فاروق کے کیس کو آپ جب اپنے ملک میں دکھاتے ہیں تو آپ باقاعدہ اس میں جو پکچرز آتی ہیں اس کو بلر کرنا پڑتا ہے آپ کو, ورنہ آپ کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس ہو جائے. لیکن اسی مقدمے کے دوران بی بی سی نے ڈاکیومنٹری تک پیش کر دی الطاف حسین کے اوپر, جو کہ اکیوزڈ ہیں اس مقدمے میں.
تو بی بی سی نے تو ایک سٹیپ آگے جا کے پوری ڈاکیومنٹری دکھا دی اور اس کے اندر پورا مدعا ڈال دیا الطاف حسین صاحب پہ, ان کو یہاں تک بتا دیا. چلیے یہ میٹر آف پرسپشن, میٹر آف آرگومنٹ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں کا میڈیا تو نے الطاف حسین کی دھجیاں بکھیر دی, اور ہم بلکہ ایم کیو کو کہتے تھے کہ آپ ان پہ مقدمہ. جی سر بالکل ٹرائل کے دوران ہی کیا گیا. ابھی وہ ٹرائل نہیں شروع ہوا ہے اس طرح. چلیں سر اس پہ آپ کا میرا ڈیفرنس آف اوپینین ہے. لیکن قصوری صاحب آپ کو بھی پرائم منسٹر اتنا ہی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں جتنا کہ شاید نظر آ رہے ہیں وہ, اور مقدمے کا ان پہ فرق نہیں پڑتا ہوا نظر آ رہا؟ دیکھیں ایک تو آپ نے ذکر کیا ہار جیت کا کہ کو ہارتے نظر آ رہے ہیں وہ جیتتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں دو قسم کی لیٹیگیشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے انکوزیٹوریل اور دوسری ہوتی ہے ایڈورسوریل. انکوزیٹوریل جو ہوتی ہے اس میں صرف ایک سچائی کی کھوج لگائی جاتی ہے, ایک سفٹنگ ہوتی ہے آف دی ایویڈنس کہ اس میں جو غلط ایویڈنس اس میں سے سچا ایویڈنس نکالا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں انکوزیٹوریل جورسڈکشن آف دی کورٹ. تو جو ہار جیت ہوتی ہے جو ایڈورسوریل میں ہو کہ جہاں ایک مدعی ہو دوسرا مدعا علیہ ہو, تو یہاں مدعا نہ یہاں مدعی ہے نہ یہاں کو مدعا علیہ ہے, یہاں ایک کھوج لگائی جا رہی ہے کہ سچ کیا ہے, کیا یہ جو اپنا لیکن سر اس میں نواز شریف صاحب پارٹی تو ہے نا, سٹیک ہولڈر تو ہے نا, اس کے ذریعے پاناما کے ذریعے کیا وہ سچ ہے, کیا وہ سچ ہے جھوٹ ہے. دوسرا رہا غیبت کے بارے میں. دیکھیں غیبت ہوتی ہے جب آپ کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات کریں, لیکن ٹیلی ویژن کے ٹاک پر آپ تو بانگے دہل پوری قوم کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور وہ سننے والا بھی سن رہا ہے اور اس کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا ہے کہ جو کہ اگر آپ نے کوئی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے یہ فرمایا, ویوز ایک بریک لیں گے. ویوز پاناما کا یہ کیس جو جاری ہے اس سے ایک اور اینگل بڑا امپورٹنٹ جو نکلتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جن کا متعلق یہ پرسیپشن رہا ہے کہ ماضی میں کنٹروورشل رہی ہیں, اب وہ اپنی کریڈیبلٹی ثابت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہم سعید صدیقی صاحب کی بات کر رہے تھے, ایک کنٹروورسی میں نے اور مظہر عباس صاحب نے آپ لوگوں کو بتائی, لیکن ایک اور یہ بھی تھی جیسے کہ بخاری صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے نو کہا مشرف کے پی سی او کو, لیکن کنٹروورسی میں یہ کہ شاید مشرف نے ان کو یہ آپشن ہی نہیں بخشی کہ وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے یا نہ اٹھاتے, کیونکہ کافی مہینے تو وہ مشرف کے ساتھ کام کرتے رہے بینگ اے چیف جسٹس. تو ہارون رشید صاحب آج کا جو کوٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جب پرائم منسٹر پاکستان کو کاؤنٹ کر رہا ہے, ان کے بچوں کو کاؤنٹ کر رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ ہم کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کریڈیبلٹی حاصل کر رہی ہے, اور نواز شریف صاحب کے لیے کتنا ٹف ہوگا یہ فیصلہ ابھی جب سوال ہونے ہیں, یہ مقدمہ جو ہے ہارون صاحب؟ میں نہیں کہہ سکتا, جب تک مقدمے کا فیصلہ سامنے نہ آئے اس وقت تک اس پہ کیا رائے دی جا سکتی ہے. عدالت کا معاملہ ہے, اس میں حساس ہونا چاہیے. ایک بات صاف نظر آتی ہے, جج مخمصے کا شکار ہے, کسی طرف نہیں جا رہے, کوئی فیصلہ بھی وہ نہیں کر پا رہے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاملہ پیچیدہ ہے, اس کی اگر اور کوئی وجوہات ہوگی تو وہ بھی کبھی چھپی تو نہیں رہتی, سامنے آ جائیں گی, اور دو سامنے کی باتیں ہیں, یا وہ خود اس پہ ججمنٹ دیں کہ یہ ہوا ہے, ایسا ہوا ہے, یہ ٹیکس چوری ہوئی ہے یا نہیں, منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں, یا انویسٹیگیشن کمیشن مقرر کریں, کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہے. میری سمجھ میں دو باتیں بالکل نہیں آتی. ایک یہ کہ کھلے عام بحث کی اجازت کیسے دے دی گئی ہے, ہر کوئی بحث کرتا پھرتا ہے ٹی وی ٹاک شوز میں, عدالت کے باہر جلسوں میں, ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم جیت گئے, وہ ہار گیا, وہ چور ہے, وہ چور ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی بائی امپلیکیشن یہی آج کہا ہے نا جی. تو دوسری یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی راستہ تو ججوں کو متعین کرنا ہوتا ہے, یہ تو ان کا کام ہے, یا تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس ہی نہ لیتی. اب لے لیا, پچھلے چیف جسٹس صاحب بھی اس کو چھوڑ گئے, میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور اب یہ جج بھی مخمصے کا شکار نظر آتے ہیں کہ بھائی صداقت کیا ہے, بھائی یہی تو آپ کو معلوم کرنا ہے, اسی لیے تو آپ جج ہیں, اور کس لیے آپ کو یہ عظمت اور یہ ذمہ داری اور یہ توقیر بخشی گئی ہے. آپ پر پوری قوم کا اعتماد ہے, آپ جو بھی میرٹس ڈی میرٹس ہیں, مثلا جسٹس کوسا نے آج معذرت کی کل کہ جی وہ مجھے یہ سیاستدانوں کے بارے میں ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے, تو آپ پہلے ہی مہربانی کر کے احتیاط کریں. رائٹ ہارون صاحب, اور جس طرح پرائم منسٹر فیتے سے کاٹ رہے ہیں, اور وہ آبویسلی کچھ چیزوں کی صحیح بھی بتا رہے ہیں, وہ سڑکوں کا افتتاح یہ وہ, تو یہ الیکشن ایئر کے اندر جا رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی پرفارمنس سے آپ ایٹ لیسٹ مطمئن ہیں؟
جس طرح انہوں نے ترقی کی بات کر رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. مجھ سے آپ او بھائی سڑکوں کے جال بچھانے سے کبھی ترقی نہیں ہوئی. انڈیا میں کون سے سڑکوں کے جال بچھے تھے؟ 7.5% 30 سال پچھلے سال غالباً 8% تھی. ملائیشیا میں کون سی موٹر ویز بنی تھی؟ ترکی میں کتنی موٹر ویز بنی تھی؟ سڑک ایک حصہ ہے ترقی کا. نواز شریف صاحب کو کسی نے سمجھا دیا وہ کام کرو جس میں نقد داد ملے، فوراً داد ملے. پلوں پر سے ہر آدمی گزرتا ہے، سڑک پر سے ہر آدمی سفر کرتا ہے. یہ ان کے پاس ایک نسخہ ہے ترقی کا. وہ بائک، آئی ٹی، کوئی انڈسٹری کے لیے موضوع ماحول پیدا کرنا. قرضے اتنے بڑھ گئے، IMF سر پہ سوار ہے، اب نئی قسط کی تیاری ہے. ایک پیکیج دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. کسانوں کے لیے پہلے ایک دیا تھا، بالکل پیسے تقسیم نہیں کیے. میرے ساتھ کسی گاؤں میں جا کے آپ دیکھ لیں. اور پھر یہ دوسرا دیا تھا کسانوں کے لیے پیکیج، وہ سبسڈی واپس لے لی ہے کھادوں پہ. اب یہ ان کو دیا ہے جو بہت پہلے بات کرنی چاہیے تھی. جو مسئلہ ہے ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے، امپورٹ بڑھ رہی ہے، قرضے آپ کے بڑھ رہے ہیں، بری حالت ہے اور بڑی ترقی ہو گئی ہے. اخباروں کو اشتہار زیادہ مل رہے ہیں، ٹیلی ویژن کو اشتہار زیادہ مل رہے ہیں، میڈیا کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اب یہ اس کو ترقی کہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں تو 7-8% ہے، آپ 4% میں پہنچ گئے. وہ بھی ساگ ڈال کے 4% ہیں، ہمارے نہیں ہیں، قوم کے نہیں ہیں. ساگ ڈال کے 4-4.5% کا کیا بھروسہ ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ بخاری صاحب، الیکشن ایئر، نواز شریف صاحب تمام تر پریشر ان کی گورننس پہ بھی ہے اس کیس کا. اس کے باوجود آپ کا کیا خیال ہے، ڈیلیور اس طرح ہوا ہے جس طرح میاں صاحب فرما رہے ہیں؟ اور آج شہباز شریف صاحب بھی خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم ہیلتھ کا جال بچھا رہے ہیں پنجاب میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو عدلیہ کے حوالے سے سوال تھا اس کا تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں جواب دینا چاہوں گا. ضرور سر. کہ اس وقت جو اعلیٰ عدلیہ ہے، خاص طور سے جو ججز ہیں، جو اعلیٰ عدالت ہے، ان سب کا امتحان ہے. کیا وہ وقت کے رولنگ ایلیٹ کے خلاف فیصلہ دینے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے سامنے اتنے ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو؟ یہ ساری روایت کو انہوں نے جنم دینا ہے. اور میرے خیال سے ہم سب چاہے جو بھی رویہ اختیار کریں، ہماری توقع یہی ہے کہ اگر کہیں کچھ غلط ہوا ہے تو اس کے بارے میں آنے والا فیصلہ اس سے متعلق اور اس سے یعنی اس کے مطابق ہونا چاہیے. کہیں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ نواز شریف ہیں یا چاہے وہ ان کے بچے ہیں، جو بھی ہیں. ایک بات تو یہ رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا تھوڑا سا ہارون رشید صاحب نے، میں ذرا تھوڑا سا بلند آواز سے واضح طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے عدالت کو اپنا کام کرنے دیں، اس کی پروسیڈنگ تک رکھیں ہم اپنے آپ کو. جو باہر عدالت سے نکلتے ہی مین گیٹ کے بعد جو تھیٹر لگا ہے، جو سرکس ہوتی ہے، اس کو میں نے اوائڈ کرنے کی بات کئی دفعہ کہی ہے. لیکن اب میں چپ ہو گیا ہوں اس لیے کہ میرا خیال ہے شاید عدالت بھی یہی چاہتی ہے کہ ڈرامہ یہ سرکس جو ہے وہ جاری رہے، کیونکہ اب تک ایک انسٹرکشن انہوں نے پاس کر کے نہیں دی کہ بھائی خدا کے واسطے عدالت کو اپنا کام کرنے دیں. اب آ جائیے آپ الیکشن ایئر کی طرف. دیکھیے بات یہ ہے، پرفارمنس گورنمنٹ، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ الیکشن دو بنیادوں پر ہوں گے. ایک آپ کی گورننس کا لیول کیا تھا اور ایک آپ کی پرفارمنس اوور آل کیا ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ دونوں کھاتے حکومت کے ویک ہیں اور بہت ویک ہیں. اب اس کا کوئی بھی جواز وہ لے آئیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، جی ہمارے خلاف مظاہرے ہوتے رہے، جو مرضی وہ کہیں، لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے گورننس نہ کرنے کی، لوگوں کے مسائل حل نہ کرنے کی. 2013 میں جب الیکشن ہوئے تھے، جو بے روزگاری کا عالم تھا وہ اسی طرح ہے، جو ہیلتھ کی قسم پرسی کی تصویر تھی وہ اسی طرح ہے. کسانوں کا حال بہت برا ہے. بھارت میں کسان پنپ رہا ہے، ہمارے ہاں کسان ڈوب رہا ہے. یہ وہ سارے حوالے ہیں جس کا کڑا امتحان ہوگا جب اگلے الیکشن میں جائیں گے. اس کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے، کیا ان کی بنائی ہوئی یہ سڑکیں، یہ پل، یہ میٹروز، یہ سپر ہائی ویز ان کے کام آئیں گی کہ نہیں؟ میرے خیال میں نہیں آئیں گی، کیونکہ بات ہوگی گورننس کی اور پرفارمنس کی. رائٹ. مظہر عباس صاحب، جب تک یہ الیکشن آنا ہے اس کا فیصلہ آ چکا ہوگا پیراما لیگز کا. آبویسلی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کا تجزیہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا عمران خان اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس فیصلے کے اثرات ون وے اور دی ادر وے ہوں گے، اور کیا الیکشن پر اس کے اثرات ہوں گے جو بھی جیتا ہے ان دونوں میں سے، یا اس سے قطع نظر لوگ دیکھیں گے کسی اور ایشو کو؟ کامران بالکل ہوں گے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی کیس 7-8 مہینے تک اتنا زیادہ ڈومینیٹ کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اثرات نہ ہوں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے. اگر درمیانہ فیصلہ آئے گا تو دونوں ہی اپنے اپنے لحاظ سے اس کو کیپٹلائز کریں گے.
لیکن یہ ایشو رہے گا, الیکشن کا ایشو ضرور یقیناً رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ الیکشن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایشوز پہ نہیں لڑے جاتے. دیکھیے ولنریبل ڈیولپمنٹ جو ہیں, اس کانسیپٹ کو نواز شریف صاحب نے اور شریف نے اڈاپٹ کیا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ جو نظر آئے, چاہے آپ جو بیسک ایشوز ہیں اس کو نہ ایڈریس کریں, جس طرح سڑکوں کا وہ ہے, سڑکوں کا جال انڈسٹریلائزیشن میں کوئی بری چیز نہیں ہوتا, لیکن انڈیا کی اگر آپ مثال لیں تو انڈیا نے اس کے مقابلے میں پبلک ٹرانسپورٹ بہتر کی, انہوں نے ریلوے بہتر کی. آج ابھی آپ نے اشتہارات کی, ہارون صاحب بات کر رہے تھے کہ میڈیا کے حوالے سے, آج انڈین الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ آیا ہوا ہے کہ سیاستدانوں کو, زندہ سیاستدانوں کی تصاویر اشتہارات میں نہ لگائی جائیں. پاکستان الیکشن کمیشن اس چیز کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اب یہ الیکشن کیمپین کا اگر سال ہے تو اس چیز کو ادروائز بھی گورنمنٹ کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے اشتہارات دیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قصوری صاحب, درمیانہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں اگر درمیانہ فیصلہ آ گیا, آپ تو لائر ہیں, میں آپ سے لبرٹی لے سکتا ہوں جاننے کی ٹیکنیکلی کہ درمیانہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے پیناما میں سر؟ وہ درمیانہ فیصلہ یہ ہے کہ نہ تم جیتے نہ ہم ہارے, تمہاری بھی جائز ہے ہماری بھی جائز ہے. نہیں, وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ کیا فیصلہ ہوگا جی؟ وہ ہوگا کیا فیصلہ جو دونوں کہیں گے جی ہم جیت گئے؟ دیکھیں, فیصلہ ہمیشہ اٹل ہوتا ہے, فیصلہ ہمیشہ کوئی درمیانہ فیصلہ نہیں ہوتا, فیصلہ اٹل ہوتا ہے, اور جوڈیشری کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ اٹل فیصلہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو جال بچھا رہے ہیں, اسی یہ ایک جیلوں کا تھا وزیر, اس نے کہا میں بھی تو کچھ دکھاؤں پرپاس, اس نے کہا انشاءاللہ ہم جیلوں کا جال بچھا دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, جب یہ سڑکیں بنا رہے تھے نا تو نواز شریف کی میٹنگ میں ایک بندے نے کہا میاں صاحب تو سر اپنا شیر شاہ سوری جے, تو میاں صاحب نے کہا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا ہندوستان کا بادشاہ سی. اچھا تو جی ٹی روڈوں نے بنائی؟ ہاں جی انہوں نے بنائی. تو کہنا انہیں کمیشن تو بڑی کھاتی ہوئے گی. تو اب چیز یہ ہے کہ اس نے کہا جی وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا. مدر صاحب, درمیانہ فیصلہ کیا ہوگا؟ 5 سیکنڈ ہے پلیز, جلدی بتا دیں درمیانہ فیصلہ. 1990 کے الیکشن سپریم کورٹ نے ریگڈ قرار دے دیا تھا, اس کے بعد ان میں سے کسی کو کوالیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا آئندہ انتخابات کے لیے, لیکن اس میں کیا چھوڑ دیا انہوں نے کہ جی ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے ان چیزوں کو, گورنمنٹ انویسٹیگیٹ کرے کہ پیسے کس نے لیے اور کہاں.